الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم علماء کرام، شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مرکزی عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم بنی آدم تاجدار مدینہ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اس طریقے سے مل کر درود و سلام کی نظریں پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد فی اول کلامنا. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد فی اوسط کلامنا. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد فی آخر کلامنا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ درود شریف ہم بار بار پڑھتے ہیں، میں بار بار پڑھاتا ہوں، آپ بار بار سنتے ہیں، اور اس کی فضیلت بھی آپ جانتے ہیں کہ جو شخص اس درود پاک کو صبح کے وقت پڑھے تو شام تک، اور شام کے وقت پڑھے تو صبح تک، اللہ تعالیٰ اسے درود شریف پڑھتے رہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سرزمین بھیونڈی پاور لوم کی سرزمین ہے. مسلسل یہاں گڑگڑاہٹ پاور لوم کی ہم سنتے رہتے ہیں، اور اس کے ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اگر یہ بند ہو جائے تو نیند نہیں آتی. کسی دن آپ دیکھیے اگر بجلی نہ ہو اور یہ آوازیں نہ ہوں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ بالکل سونا سونا ہو گیا ہے. یہ بات صحیح ہے نا؟ لیکن ہم لوگ جب یہاں آتے ہیں تو اگر مجھے یہاں سلا دو گے تو مجھے نیند نہیں آئے گی. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان جس ماحول سے ہم آہنگ ہوتا ہے، جس ماحول میں وہ مکس اپ ہوتا ہے، اسی میں اسے اچھا لگتا ہے، اسی میں اسے اطمینان ہوتا ہے. اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ گناہوں میں اچھا کیوں لگتا ہے لوگوں کو. جہاں نیکی کی بات کرو تو تھوڑی کرواہٹ محسوس ہوگی، بھاری محسوس ہوگا کہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے. اتنی دیر ہم نماز میں کھڑے رہے، لیکن اتنی دیر کسی فلمی ہیرو کو دیکھنے میں کھڑے رہو تو وہ برا نہیں لگتا. ایسا ہوتا ہے نا؟ قرآن شریف کھول کر دیکھو، ایک پارہ پڑھتے پڑھتے آپ کا دھیان بٹنے لگتا ہے ادھر ادھر، لیکن وہی اگر 3 گھنٹے کی پکچر ہو، ٹی وی کی سکرین سے آپ کی نگاہ نہیں ہٹتی. کرکٹ کا میچ ہو، آپ کی نگاہ پورے دن اس سکرین سے نہیں ہٹتی کہ کہیں کوئی چیز مس نہ ہو جائے. لیکن جن کے دلوں میں عشق رسول کے جلوے جگمگاتے ہیں،
وہ جہاں نگاہ ڈالتے ہیں حضور ہی کو تلاش کرتے ہیں، انہیں گناہ اچھے نہیں لگتے، گناہوں سے کراہت ہوتی ہے۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچیں، نیکی کی راہ پر چلیں اور نیکی میں ہمیں سکون ملے، یقیناً نیکی میں جو سکون ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں وہ ماحول پیدا کرنا ہوگا، اور یہ محفلیں اسی ماحول کا سبب بنتی ہیں۔ جیسا کہ آپ سب بار بار ان محفلوں میں آنا چاہتے ہیں، نعتیں سننا چاہتے ہیں، بار بار انہی نعتوں کو سننا چاہتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ پہلے جاں کو نثار کرتے ہیں، پھر خزاں کو بہار کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں شاہ بطحا کی، کیا حسین کاروبار کرتے ہیں، اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں، اپنے آقا سے پیار کرتے ہیں۔ تو ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ خیال پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ نظریہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ انوائرمنٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر لمحہ قریب کرتا چلا جائے، اور اسی کا ایک ذریعہ ہے محفل نعت۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں جب بھی بھیونڈی آیا ہوں، میں نے زیادہ تر دیکھا ہے بیٹھنے والوں میں ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں، اور یہ ایک بڑی اچھی علامت ہے کہ جس نسل کا نوجوان سدھر جاتا ہے وہ دو نسلوں کو سدھارنے کا سبب بن جاتا ہے۔ انقلاب اگر کوئی لاتا ہے تو نوجوان ہی لاتے ہیں، بزرگ سرپرستی کرتے ہیں، وہ راستہ دکھاتے ہیں، لیکن دھمک جوانوں میں ہوتی ہے، دھمک جوانوں میں ہوتی ہے۔ جوانی بہت کچھ کرنے کی طاقت رکھتی ہے، بڑھاپا مجبوری کے دن لے آتا ہے، بچپنا شعور کا نہیں ہوتا، لیکن جوانی میں بچپنے کا انداز بھی ہوتا ہے اور بڑھاپے کی طرف بڑھنے کا ایک خاص انداز بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ جو زندگی کا درمیانی وقفہ ہے نا جوانی، اسی کا سوال قیامت میں اللہ تعالیٰ ہم سے فرمانے والا ہے، خاص طور سے عمر کے ساتھ ساتھ جوانی کیسے گزاری۔ تو الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کے بعد اب نوجوان گانوں اور غزلوں سے بیزار اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی طرف مائل ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور اسی کا یہ ثبوت ہے کہ یہ بھساور محلہ ہے نا، کون سا محلہ ہے؟ بھسار ہے کہ بھساور ہے؟ بھسار، کچھ لوگ بھساور کہتے تھے تو میں نے بھی وہی کہہ دیا، لیکن اب مشیر بھائی مشورہ دے رہے ہیں کہ بھسار ہے تو بھسار ہی ہونا چاہیے۔ تو کیا مطلب ہے بھسار کا؟ جی کچھ نہیں، میں یہاں پہنچا تو مجھے ٹھنڈی لگنے لگی، جانتے ہو کیوں؟ میں نے دیکھا یہ ساری ٹیکڑیاں، یہ پہاڑ سب برف سے ڈھکے پڑے، مجھے برف میں بٹھا دیا آپ نے، ایسا لگا جیسے میں انگلینڈ میں آ گیا ہوں دسمبر کے مہینے میں۔ میں جاتا ہوں تو وہاں پر کبھی کبھی -15 ڈگری تک نیچے ہوتا ہے، -15، تو ایسی برف وہاں بھی جمی رہتی ہے، اپنے برف میں لا کے بٹھا دیا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ برف پگھلے گی، عشق رسول کی گرمی سے پگھلے گی انشاءاللہ، وہ حرارت ملے گی ایمان کی جس سے یہ برف بھی پگھل جائے گی، اور ہمارے دل و دماغ پہ جو جمود کی برف جمی ہوئی ہے نا، کچھ کرنے نہیں دیتی، وہ بھی پگھلے گی انشاءاللہ، اور پھر ایک لہلہاتا ہوا چمن ہوگا، پھر ہم کہیں گے یہ رضا کا چمن ہے، رضا کا چمن ہے۔ تو آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا 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 آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام زینت عرش معلا الصلاة والسلام ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاة والسلام مومنو دل سے پڑھو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاة والسلام بت شکن آیا کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے جھوم کر کہتا تکابا جھوم کر کہتا تکابا الصلاة والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاة والسلام ہو زباں پر پیارے آقا الصلاة والسلام میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأغوال مقتحم مولاي صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا تو بادشاہ میں ایک گدا تو بادشاہ میں ایک گدا تو رکھ برم مولا کر کرم کرم مولا کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے تو بادشاہ میں ایک گدا تو بادشاہ میں ایک گدا تو رکھ برم مولا کر کرم کرم مولا کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا میری جبین کے اندر سجدے مچل رہے ہیں بولو میری جبین کے اندر سجدے مچل رہے ہیں آؤں تیرے حرم میں سر بندگی جھکانے تو بادشاہ میں ایک گدا تو بادشاہ میں ایک گدا تو رکھ برم مولا کر کرم کرم مولا کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا تو بادشاہ میں ایک گدا تو بادشاہ میں ایک گدا تو رکھ برم مولا کر کرم کرم مولا تو عفو ہے عفو فرما ہے رحیم رحم فرما تو عفو ہے عفو فرما ہے رحیم رحم فرما ڈھونڈے ہے تیری رحمت بخشش کے سو بہانے تو بادشاہ میں ایک گدا تو بادشاہ میں ایک گدا تو رکھ برم مولا کر کرم کرم مولا
کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا سبحان اللہ اللہ یا رسول زندہ Truly he is the one, he has no father or son. Truly he is the one, he has no father or son. Everything in creation was by him begun. Everything in creation was by him begun. With his infinite power, everything could be done. With his infinite power, anything could be done. Ask Allah for his pardon, ask Allah for his pardon, and you'll enter the garden. Allahu, 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 Allahu. Before him there were none of partners, he has none. Before him there were none of partners, he has none. He knows what is apparent and what is hidden. He knows what is apparent and what is hidden. All the fate of creation has already been written. All the fate of creation has already been written. His will is always done. His will is always done and can never be undone. Allahu, 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 Allahu,